کوٹ یوسی نول کی سرزمین پر عظیم الشان ریلی اور محفل میلاد ہر سال کی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی سربراہ شباب اسلامی پاکستان کے زیر سایہ اس سال بھی نکالی گئی۔ جمعہ کے بعد تمام مساجد سے چھوٹی بڑی ریلیاں مرکزی ریلی میں شامل ہو کر حضرت سید محمد حنیف شاہ کاظمی کی صدارت میں ریلی شروع ہوئی، جس میں ملک عبدالرشید اعوان، غضنفر علی عباسی، منظور ممتاز، مولانا سید نزاکت شاہ، مولانا حسیب الرحمان، مولانا شفیق الرحمان، مولانا نذیر احمد ضیائی، مولانا ندیم، مولانا حافظ محمد وقاص، مولانا واجد ضیائی، مولانا محمد جعفر عباسی، مولانا عبدالحفیظ اعوان، عبدالجبار ضیائی، مولانا افراز احمد، مولانا عطاء الرحمان، مولانا عبدالرشید اور دیگر علماء اہل سنت شامل تھے۔ ریلی میں درود و سلام کی صداؤں سے سرکل بکوٹ کی فضا گونجتی رہی۔ ریلی اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی گہری ایبٹ آباد میں مرکزی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں شامل ہوئی۔ گہری پہنچنے پر خطیب جامع مسجد خلفائے راشدین گہری مولانا ساجد ریاض عباسی اور میلاد کمیٹی کے نوجوانوں نے ریلی کے شرکاء کا شاندار استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں۔ نام کے ساتھ سرسبز پرچم لہرائے گئے۔ مرکزی تقریب کے پنڈال کو بینرز اور جھنڈوں سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی میلاد مصطفیٰ کی تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر اخلاق الخیری تھے، جبکہ صدارتی خطاب حضرت پیر سید محمد حنیف شاہ کاظمی تھے۔ نعت خواں وسیم چشتی نے شرکت کی۔ تقریب میں جید علماء کرام اور عوام علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے علماء کرام اور مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، جہالت کے دور کا خاتمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو یہ جہاں نہ ہوتا۔ ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ میلاد کی محفلیں اور حضور کی سیرت کے تذکرے تا قیامت جاری رہیں گے۔ موقع پر ملکی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اور بنو کوئٹہ میں میلاد کے جلوس پر دھماکوں کی شدید مذمت کی گئی۔ محمد لطیف اعوان، عوام نیوز، سرکل بکوٹ، ایبٹ آباد۔ نرم ہو جانا، صرف نرم نہ ہونا، المقتدی للتفضل والاحسان، ایسا نرم ہو جانا جو فضل اور احسان کا تقاضا کرے۔ لگتا ہے آپ سمجھے نہیں، میں اسی کو آسان کر دیتا ہوں۔ امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں رحمت کا معنی یہ ہے کسی کا دکھ محسوس کیا جائے۔ اگر سمجھ رہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ رحمت یہ ہے کسی کا دکھ محسوس کیا جائے، صرف محسوس نہ کیا جائے، دکھ دور کیا جائے، دکھ دور کیا جائے۔ اب آؤ اس آیت کے معنی کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رزق مجھ سے لیتے ہو، جو مجھے رب مانتے ہو، پریشان نہ ہو، تمہارے دکھوں کو محسوس کرنے کے لیے اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ نہیں سمجھے؟ جتنے میں رب ہوں، جو رزق مجھ سے لیتے ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کائنات میں یہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی تخلیق ہے۔ اس جہان عظمتوں کے تذکرے، آپ کے اوصاف و کمالات بیان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک بیان ہوتے رہیں گے اور صدا یہ آتی رہے گی۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ صدائیں درودوں کی آتی آخری بات ہے، سارے مل کے کہہ دو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت دیکھو بلال آیا۔ آمد پر میں خوش آمدید کرتا ہوں اہلیان گھیری کی طرف سے، اہلیان درج کی طرف سے، اور جو ہمارے چنن کونسل سے باہر علماء کرام یہاں آج اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہیں۔
حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤ